جاؤ آج کی تقریر سے تم کچھ لے کے جاؤ نہ چاہے نہ لے کے جاؤ، لیکن قرآن کی اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھ کے جانا، شاید آپ کی دنیا بن جائے، آخرت بن جائے۔ جس ماں نے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھا ہے، اور جس ماں نے اپنے جیون کو داؤں پہ لگا کر کے تم کو جنم دیا ہے، جس ماں نے 2 سال تک اپنا دودھ تم کو پلایا ہے، اس ماں کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کرو، اس ماں کے ساتھ ہمیشہ پیار اور محبت کا رشتہ قائم رکھو۔ جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، جس باپ نے تیرے آرام کے لیے اپنے آرام کو قربان کر دیا ہے، جس باپ کی جوانی تجھے صحت مند بنانے میں، تجھ کو اچھی پڑھائی دینے میں، تیرا کیریئر بنانے میں اس باپ کا اس کی ساری جوانی اور ساری طاقت گئی ہے، اس باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور الحمدللہ ہمیں سے بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مگر ایک بات بولوں، ہم جتنا بھی اچھا سلوک کر دیں، ہم ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ ماں 70 سال کی بوڑھی ہو گئی، بستر پہ لیٹرین کر رہی ہے، پاخانہ کر رہی ہے، بیٹا بہت اچھا ہے، 70 سال کی بوڑھی ماں کا لیٹرین صاف کر رہا ہے۔ جب وہ بچہ 2 سال کا، 2.5 مہینے کا، 4 مہینے کا بچہ تھا، وہ بھی بستر پہ لیٹرین کر دیتا تھا، راستے میں لیٹرین کر دیتا تھا، گھر میں کہیں پر بھی گندگی کر دیتا تھا۔ اس کی ماں نے بھی اس کی گندگی کو صاف کیا تھا، لیکن ماں کے چہرے پر ناگواری نہیں تھی، ماں تو ہنس کر کے مسکرا کر کے اس کی گندگی کو صاف کر رہی تھی۔ او انسان، جب تو چھوٹا تھا، جب تو بچہ تھا، تیری ماں نے تیری گندگی کو صاف کیا تھا، تیری ماں کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں تھی، تیری ماں نے ہنس کر کے مسکرا کر کے تجھے کھلا کھلا کے تیری گندگی کو صاف کیا تھا۔ آج وہ ماں 70 سال کی ہو گئی اور بیٹا اپنی ماں کی گندگی کو صاف کر رہا ہے، لیکن بیٹا اس جذبے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ بیٹا ناک پہ رومال رکھ کے گندگی کو صاف کرے گا، بیٹا پیشانی پر بل لا کے گندگی کو صاف کرے گا۔ آپ ماں کی گندگی کو صاف کر سکتے ہیں، مگر وہ کلیجہ کہاں سے لاؤ گے جو ماں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو اللہ نے ماں کو دیا ہے؟ ماں کے جیسا کلیجہ آپ نہیں لا سکتے، باپ کے جیسا کلیجہ آپ نہیں لا سکتے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے انسان، اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، جب تیری ماتا یا تیرے پتا، تیری ماں یا تیرے باپ اگر بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور تجھ کو مل جائیں بڑھاپے میں، او لوگو، تمہارے گھر میں اگر بوڑھی ماں ہے اس کو بوجھ نہ سمجھنا۔ اللہ کی قسم، میں نے دیکھا ہے جن گھروں سے بوڑھے ماں باپ چلے جاتے ہیں ان گھروں سے برکتیں روٹ جاتی ہیں، ان گھروں سے اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں۔ ارے تجھے کیا پتا، جب تو بائک چلا کر کے کلیا چکے مارکیٹ میں جا رہا تھا، تو مالدہ کی سڑکوں پہ جا رہا تھا، تو فرقہ کے برج پر جا رہا تھا، اچانک تیرے سامنے سے ٹرک آ گئی اور ہو سکتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تو ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، تو درگھٹنا سے بچ گیا۔ تجھے کیا پتا کہ جب تو درگھٹنا سے بچا تھا، کہیں دور تیری ماں مصلے پر بیٹھ کر تیرے لیے دعائیں کر رہی تھی، وہ تیری ماں کی دعاؤں کی برکت تھی کہ تو حادثوں سے بچ جایا کرتا ہے، تو مصیبتوں سے بچ جایا کرتا ہے، تو پریچھاؤں میں کامیاب ہو جایا کرتا ہے۔ او لوگو، تمہارے گھر میں اگر بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو بوجھ نہ سمجھنا، ان کو اپنے گھر میں مصیبت نہ سمجھنا، ان کی قدر کرنا، ان کی سیوا کرنا۔ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار اپنے بوڑھے ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹ کر کے ان سے بات نہ کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا۔ اور اگلی بات جو اللہ نے کہی بڑی پیاری بات کہی، فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو اپنے شہر کا ڈی ایم بن گیا، ایس ایس پی بن گیا، ایم ایل اے بن گیا، ایم پی بن گیا، تو سپریم کورٹ کا جج بن گیا، تو
تو ماں کے پاس جب آ کر کے بیٹھے گا تو سپریم کورٹ کا جج اپنے آپ کو سمجھ کر کے مت بیٹھنا، تو شہر کا ڈی ایم بن کر کے نہ بیٹھنا، تو پولیس کمشنر بن کر کے نہ بیٹھنا، تو ڈاکٹر بن کر کے نہ بیٹھنا، تو انجینئر بن کر کے نہ بیٹھنا۔ جب ماں کے قدموں کے پاس جا کے بیٹھنا تو بیٹا بن کے بیٹھنا، جب باپ کے پاس جا کر کے بیٹھنا تو بیٹا بن کے بیٹھ جانا۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہے میرے بندے اپنے ماں باپ کے لیے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا، اپنے آپ کو ڈاؤن کر دینا، اپنے آپ کو اپنے بازوؤں کو بچھا دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا پڑھتے رہنا کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر تو دیا کر، میرے ماں باپ پر تو کرپا کر، میرے ماں باپ پر تو رحم کر، جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ یہ دعا بھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہے، کم سے کم یہ دعا تو یاد کر لو۔ ماں کی طرف سے عیدگاہ میں دان دے رہے ہو، مسجد میں دان دے رہے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں اس کو غلط نہیں مانتا، لیکن عیدگاہ میں دان دے دینا، مدرسے میں دان دے دینا، مسجد میں دان دے دینا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جتنی بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے دل کی گہرائی سے یہ دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماتا پتا پر تو دیا کر، رحم کر، کرم کر، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے۔ ماں باپ کا دل مت دکھاؤ میرے ساتھی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نے آپ کے ساتھ انیائے بھی کر دیا ہو، یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں۔ بڑے بیٹے کی محبت میں ماں نے باپ نے کوئی ایسا قدم اٹھا دیا اور بیٹوں کے ساتھ انیائے ہو گیا۔ ابھی کٹیہار میں میرا پروگرام تھا، ایک سوال آیا میرے پاس، مولانا صاحب ایک انسان کے 5 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا ماتا پتا کا زیادہ خیال کرتا ہے، زیادہ سیوا کرتا ہے۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اس بیٹے کو اپنی زمین اور جائیداد میں زیادہ حصہ دے دیں، اور بھائی لوگوں کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ کی زیادہ قدر کر رہا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں جائز ہے۔ ماں باپ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی چیز دیں گے سارے بچوں کو برابر دینا پڑے گا، اور مرنے کے بعد بھی جب وراثت کو بانٹا جائے گا، باپ کے ترکے کو بانٹا جائے گا تو سارے بھائیوں کو برابر دیا جائے گا۔ میں نے کہا بڑا بیٹا یا چھوٹا بیٹا باپ کی زیادہ قدر کرتا ہے یا زیادہ سیوا کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو ثواب ملے گا، لیکن ثواب زیادہ ملے گا، دنیا میں ادھیکار زیادہ نہیں مل پائے گا۔ میں نے کہا مان لو باپ کا جب انتقال ہوا، ایک بیٹا 50 سال کا 40 سال کا ہو چکا تھا، اور باپ جب انتقال کر رہا ہے تو ایک بیٹا اس کی پتنی کے پیٹ میں ہے، وہ گربھوتی ہے، اور باپ کے مرنے کے بعد وہ بیٹا دنیا میں جنم لیتا ہے۔ اس نے تو باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی، باپ کی سیوا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بچہ تو باپ کے دنیا سے مرنے کے بعد جنم لے رہا ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ جتنا تمام بیٹوں کو اپنے باپ کا حصہ ملے گا اتنا ہی اس بچے کو بھی ملے گا جو بچہ اپنے باپ کی مرتیو کے بعد پیدا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ باپ نے اگر انیائے کیا ہے، ماں نے انیائے کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گے۔ آپ کو تب بھی ماں کا خیال کرتے رہنا ہے، باپ کا خیال کرتے رہنا ہے، ان کو منانے کی کوشش کرتے رہنا ہے، ان کی رضا کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اگر ماں باپ نے کچھ غلط کیا ہے، کچھ ناانصافی کی ہے، وہ اللہ کو حساب دیں گے، آپ کو اپنا فرض ادا کرتے رہنا ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے حقوق العباد میں، اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک۔ اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، جو تمہارے سمبندی ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں،
جن کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، کیونکہ جب تم دنیا میں پیدا ہوئے تو اکیلے نہیں پیدا ہوئے، تم دنیا میں آئے کسی کے پوتا تھے، کسی کے بیٹا تھے، کوئی تمہارا دادا ہے، کوئی تمہارا نانا ہے، کوئی تمہارا چاچا ہے، کوئی تمہارا تایا ہے، کوئی تمہاری خالہ ہے، کوئی تمہارا ماموں ہے، ان رشتوں میں تم گر کر کے پیدا ہوئے ہو، لہٰذا دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ او کھالتی پور والو، بہت دان کرتے ہو، عیدگاہ میں 50 لاکھ کا دان دیا، مسجد میں 10 لاکھ کا دان دیا، مدرسے میں 5 لاکھ کا دان دیا، اور آپ کا اپنا سگا بھائی بیچارہ، اس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا کھانے کا بھی جگاڑ نہیں ہے، اس کے پاس اپنے سر کو چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، اپنے بیمار بچے کا علاج کرانے کے لیے دوا کے پیسے بھی نہیں ہے، اور آپ عیدگاہ میں، مسجد میں اور مدرسے میں خوب دان کر رہے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مانوتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، اپنے رشتہ دار کو اگر دان کرو گے، اپنے رشتہ دار کو جو ضرورت مند ہے اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دو گے، اس کو صدقہ اگر کرو گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، آپ کو صدقہ کا دان کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کو رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہاں تو صاحب بھائی بھائی کی ترقی دیکھ کے جل رہا ہے، میرے بھائی کا مکان اتنا اچھا کیسے بن گیا، وہ کیسے لاکھوں روپیہ کیسے کما رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ اپنے بھائی کے بچوں کی پڑھائی تک سے جلتے ہیں، اپنی بہن کے بچوں کی پڑھائی تک سے جلتے ہیں۔ اے حسد کرنے والے، اے جلنے والے، اے اپنے بھائی بہنوں کا، اپنے رشتہ داروں کی ترقی دیکھ کر کے جلنے کڑنے والے، ان کا تو کچھ بھی بگاڑ نہ پائے گا، تو حسد کر کے جلن کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حسد کی آگ ایسی ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، جیسے سیلون میں بال بنانے والے کے پاس استرا ہوتا ہے، وہ استرے سے آپ کے بال کو صاف کر دیتا ہے، جس طریقے سے استرے سے بال صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حسد سے آپ کی نیکیاں سماپت ہو جاتی ہیں، آپ کی نیکیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ رشتہ داروں سے اگر کچھ انبن ہو جائے، خبردار جا کر کے بات ختم کر لیا کرو، جھگڑے کو طول مت دو۔ اور اے کھالتی پور کے لوگوں، اگر ہو سکے تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی تیار کرو جو سماج میں ہونے والے جھگڑوں کو ختم کر دیا کریں، جو سماج میں کسی گھر میں اگر کوئی وواد ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، وہ جا کر کے ختم کر دیا کریں، میل ملاپ کرا دیا کریں، اس کا بھی بڑا ثواب ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تم کو وہ نیکی نہ بتا دوں جو روزے سے بڑھ کے، جو نماز سے بڑھ کر کے، جو صدقہ خیرات سے بڑھ کر کے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی کون سی نیکی ہے جو نماز سے بھی بڑی نیکی ہے، جو روزے سے بھی بڑی نیکی ہے، جو صدقہ خیرات سے بھی بڑی نیکی ہے؟ یعنی نفل روزہ اور نفل صدقہ اور نفل نماز سے بہتر یہ نیکی ہے۔ یہاں فرض کی بات نہیں ہو رہی، نفل کی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسی کون سی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا الاصلاح بین الناس، لوگوں میں وواد کو ختم کرا دینا، لوگوں کے اندر میل ملاپ کرا دینا، لوگوں میں صلح کرا دینا، دو بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دینا، دو لوگوں میں جھگڑے کو ختم کرا دینا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ نفل روزہ اور نفل نماز سے بڑھ کر کے اس کا ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے، لیکن دو بھائیوں میں اگر جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کو سماپت کرانے کے لیے دو بھائیوں میں آپ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے میرے بھائیوں، اپنے ریلیشن کو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور میری بات یاد رکھو، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی اگر آپ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔